ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ಯೋಗ ಯೋಜಿತ್ ಸತತಮಾತ್ಮಾನಂ ರಹಸ್ತಸ್ತಿಖ ಏಕಾಕಿ ಚಿತ್ತಾತಿ ನಿರಾಶೀರ್ ಪರಿಗ್ರಹ. معزز صدر جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور دینی ملی بھائیوں، اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے کے اندر میری ماں و بہنوں، یہ ایک انعامی مسابقہ ہے. اس میں لڑکا لڑکیاں سارے لوگ ہیں. اب تک آپ نے سنا، لیکن آئیے ایک دین کی باتیں سنیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں کو بتایا کہ مومنوں تمہیں کیا کرنا ہے. اگر تمہارے سامنے کوئی تحفہ آنے والا ہے، یہ تحفہ اگر تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو تو تم کیا کرو گے، اور تم سمجھو گے کہ یہ تحفہ صرف تمہیں دیا گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا، اللہ نے یہ پیغام دیا دنیا والوں کو، اور خاص کر کے ایمان والوں کو، کہ میں تمہیں انعام دے رہا ہوں، کیونکہ یہ انعام تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے بھی کیے اور چلے گئے. آئیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ذات کو خاص کیا، ایک قوم کو خاص کر کے بتایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا لفظ یا کافروں سے نہیں کہا، کفروں کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ناس کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا. اگر ناس کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ پکارتے اور پوری دنیا والوں کو بتاتے ہیں مومنوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف آمنو کا لفظ استعمال کیا اور بتایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، کتب علیکم الصیام،
تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے مومنو، تم بھی رمضان کے روزے رکھو۔ جب تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم روزے رکھو، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھا تھا اسی طریقے سے تم بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ اور اس کے بعد بتایا لعلکم تتقون، یہ روزے رکھو گے تو بدلے میں کیا دوں گا معلوم ہے؟ متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے، دیندار بنو گے، میں تمہیں دیندار بناؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں، دین کی کام کرو، دین کے احکام پر عمل کرو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بنائے گا، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے گا، لیکن یہ متقی کا انعام کیا ہے یہ بھی تو سننا چاہیے۔ متقی کا انعام کیا ہے ذرا غور سے سننا۔ متقی کا انعام اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ عِبَادِينَ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، میں جنت کا وارث اس شخص کو بناؤں گا، اس انسان کو بناؤں گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو دیندار ہوگا۔ میں اس دیندار کو جنت کا وارث بناؤں گا جو انسان جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے متقی بنانے کا یہ وعدہ، جنتی بنانے کا یہ وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں جنتی بناؤں گا لیکن شرط ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، سماج میں، سوسائٹیوں میں آپ کو 1000 میں 10 لوگ ملیں گے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا خوف کھاتا ہو، ورنہ وہ تو خود دین کے احکام کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، وہ تو خود دین کے احکام چھوڑ رہا ہے اور ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اور تمہیں ڈرنے کے بعد یہ انعام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تمہارے پاس جو دین کے احکام ہے اس پر عمل کیا کرو۔ ہم دینی پروگرام میں بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جی ہمیں سوچنا چاہیے اس دینی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہمیں ملا کیا، ہمیں ملا کیا؟ ورنہ آنے کے بعد رات 12 بجے تک بیٹھنا بیکار ہے۔ آپ سمجھے، کوشش کریں کہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے کہ انعام کیا ہے، انعام ضروری ہے۔ آپ جائیے اوپر، آپ جا کے لگا دیجئے نا۔ چینج کرنا ہے، چینج کریے، اس کو لگائیے۔ انعام ملنا چاہیے، انعام کیا ہے؟ اب یہ غور کیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے گھر میں، یعنی لوگوں کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی خاص مہمان ہو تو خاص انتظام کرتے ہیں، خاص انتظام کرتے ہیں، کوئی ہو مرد ہو یا عورت، خاص انتظام کرتے ہیں کہ میرا خاص مہمان ہے، اسے کچھ کھلانا پڑے گا، اسپیشل لانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے خاص مہمان ہمارے سامنے ہے اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت قریب ہے۔ اس مہینے میں یعنی دیکھیے، اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت دیکھیے، غور کیجئے لوگوں، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت دیکھو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس 2 شخص آتے ہیں، 2 دوست آتے ہیں، اور بعض روایتوں میں بتایا جا رہا ہے یعنی یہ دونوں بھائی، سگے بھائی تھے، دونوں آتے ہیں اور آنے کے بعد بیک وقت دونوں ایک جگہ پر اسلام قبول کرتے ہیں، دونوں ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نبی کے پاس اسلام قبول کیے، ان میں سے کم محنتی تھا اور ایک زیادہ محنتی تھا۔ جو کم محنتی تھا
وہ تو زندہ رہا، لیکن جو زیادہ محنتی تھا موت آ جاتی ہے اور 1 سال کے بعد وہ مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، 1 سال کے بعد موت آ جاتی ہے، یعنی جنگ میں جا کر وہ شہید ہو جاتے ہیں، جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور جو کم محنتی تھا 1 سال کے بعد موت آتی ہے۔ اب حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یعنی جو کم محنتی تھا اسے جنت میں آگے لے کر جا رہا ہے، اور جو کم محنتی تھا وہ جنت میں اس کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کا وقت ہوا نہیں ہے، اب جائیے۔ میں نے تعجب کی، اور تعجب کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا، لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے۔ آخر کر اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول نے بتایا کیا بات ہے؟ اچھا ایسی بات ہے، یا ابو طلحہ تم تعجب میں کیوں پڑ جاتے ہو؟ یا ابو طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یا ابو طلحہ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ وہ جو کم محنتی تھا لیکن 1 سال تک وہ جو زندہ رہا، 1 سال تک جو دنیا میں رہا، کیا اس نے اپنی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد نہیں کیا؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں اپنے مالک کو یاد نہیں کیا؟ یا ابو طلحہ بتاؤ۔ ابو طلحہ نے کہا جی اللہ کے رسول، اس نے تو نمازیں پڑھی ہے، اس نے تو رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کے روزے رکھی، رمضان کے روزے رکھی، فضیلت ہے۔ 1 سال کے بعد موت ہوئی لیکن جنت میں آگے جا رہا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے، اس لیے رمضان کا روزہ یعنی رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہمیں تیاری کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں تیاری ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھیے ایک امپورٹنٹ بات سنو لوگوں، اور اس حدیث کو یاد رکھنا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن کی بات ہے، اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے ممبر پر پیر رکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے تعجب میں پڑ گیا کہ اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں، اللہ کے رسول اچانک ایسا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں ہو ایسا پروگرام کبھی ہوا نہیں ہے، جو بچوں کا پروگرام ہو، انعامی مسابقہ ہو، وہ پریشان ہوتے، لوگ آ کر بیٹھے ہیں کہ ہاں میری بیٹی فاسٹ آئے گی، میرا بیٹا یعنی فرسٹ ڈویژن لانے والا ہوگا، یہ سوچ کر آ کر آپ بیٹھے کہ آ جائے کسی طرح۔ لیکن آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول اس کارنامے کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے۔ نمازیں ختم ہوئی، لوگوں نے اللہ کے رسول سے سوال کرتے، اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آج ایک عجیب کام کرتے ہوئے آپ کو دیکھا، ہم لوگ عجیب کام کرتے ہو آپ کو دیکھے ہیں، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جب میں ممبر پر پیر رکھ رہا تھا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی تباہ ہو جائے، وہ آدمی ختم ہو جائے جو جس کے پاس بڑھاپے میں ان کے ماں باپ ہوں، یعنی ان کے والدین ہوں، اور وہ اپنی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا۔ ہمارے پاس ہمارے ماں باپ ہے، وہ بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے اور خدمت کر کے ہم نے جنتی نہیں بنا سکا، سب سے برباد انسان ہے، سب سے تباہ انسان ہے جس نے خدمت کر کے جنتی نہیں بنا سکا، اپنے آپ کو جنت کا یعنی جنت میں داخل نہیں کرا سکا، تو وہ سب سے برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ اچھا ایسی بات ہے۔ اب آئیے والدین کے بارے میں قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، مالک نے دنیا والوں کے لیے فیصلہ کر دیا، اے میرے لوگو سنو، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک مثال سمجھیے، ہمارے گھر میں ہم نے شادی کی، ہمارے بھائی صاحب شادی کی اور شادی کرنے کے بعد بیوی لائی اور وہ رہتی ہے، اور رہنے کے بعد وہ ایک جگہ پر رہتی ہے، گھر الگ ہے، ماں باپ سے الگ ہو، لیکن یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی کسی اور کے پاس جائے۔ اگر وہ چلے جائے
تو انسان یہ ہمارے بھائی صاحب وقار حسن صاحب پسند نہیں کریں گے، اسے طلاق دے دیں گے، جوتیاں مار کر نکال دیں گے، نکل جاؤ میں تمہیں نہیں رکھوں گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے اس گھر کو، نکل جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رب نے پیدا کیا، مالک نے پیدا کیا، اگر اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک کر دیں تو برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے اور بدلے میں ہمیں جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے لوگو جب وہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو تم دونوں یعنی تم اسے اف تک نہ کہو، اس شخص کو ایسی باتیں استعمال نہ کرو جو دکھ پہنچ جائے، کیونکہ تمہیں کھلا پلا کر جوان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے آمین کہا۔ دوسری بات، جب میں نے ممبر پر پیر رکھ رہا تھا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے جو انسان یعنی رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، اپنے آپ کو جنت کا ٹھکانہ نہیں بنا سکا، ٹھیکیدار نہیں بنا سکا، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں نے آمین کہا۔ تیسری بات، جب میں ممبر پر پیر رکھ رہا تھا حضرت جبریل نے کہا وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی یعنی جس نے نبی کا نام سنا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو رمضان کی فضیلت دیکھیے، رمضان کا مہینہ انسان کی زندگی میں آئے یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تھے جو بھی زندہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے۔ سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے رمضان جانے کے بعد 6 مہینہ تک کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو عبادتیں کی، جو میں نے رب کو پکارا تو قبول کر لے یا اللہ۔ سلف صالحین نے دعا کیا کرتے تھے رمضان آنے سے پہلے 6 مہینہ سے پہلے سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں تو رمضان کے مہینے کو گزارا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، میں نے اس مہینے میں کتاب نازل کی جو تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میں نے کتاب نازل کیے، ھدی للناس، لوگوں تمہارے لیے ہدایت ہے، لوگوں تم اس کو پڑھو تمہارے لیے ہدایت ہے۔ انسانی زندگی دیکھیے یعنی 11 مہینہ گزر جاتے ہیں، کبھی اس نے قرآن کو کھولتا نہیں ہے، کبھی قرآن کھول کر وہ دیکھتا نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، انسان مرد ہو یا عورت یعنی وہ 2 3 مرتبہ قرآن کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فضیلت ہے اس مہینے کی۔ آپ کو بتا دوں یہی کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یونس علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ نہیں ہے معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی برحق نہیں، لیکن میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہی دعا اور یہی واقعہ مستشرقین نے قرآن کے اندر سے جب پڑھا تو اس نے کہا یہ قرآن غلط ہے، اس نے بتایا یہ قرآن صحیح نہیں ہو سکتا، یہ قرآن جو یہ کتاب ہے یہ جھوٹی کتاب ہے۔ اب کس لیے کہا کہ ایک انسان مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ ہو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہی واقعہ جب یعنی انگلینڈ کے اندر پیش آیا، انگلینڈ کے اندر کچھ مچھورے تھے جو مچھلی شکار کرتے تھے پھر بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کچھ مچھورے سمندر کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد 2 آدمی کر کے بٹ گئے، اور ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام جمیس باٹلے تھا، وہ مچھلی کو شکار کرنا چاہتا ہے لیکن ایک بہت بڑی مچھلی آتی ہے اور اسے شکار کر کے لے کر وہ مچھلی فرار ہو جاتی ہے، وہ مچھلی چلی جاتی ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے کے بعد وہ مچھلی نہیں ملی۔ گھر تو لوگ چلے گئے، گھر میں بھی تانا دے رہے ہیں، گھر میں بھی لوگ گالی دے رہے ہیں کہ جمیس باٹلے کو آپ نے کہاں ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ دن یہ کاروبار بند کر دیے، سارے لوگ یہ کاروبار بند کر دیے، اور یہ
قرآن کوئی ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ سوچا کہ پیٹ چلنا مشکل ہو رہا ہے، گھر میں بیوی بال بچے بھوکے پڑے ہیں، کیا کیا جائے، جانا پڑے گا، مجبوری ہے۔ کچھ لوگ تو ٹھہر گئے، کچھ لوگ وہاں پہنچے۔ سمندر کے قریب پہنچتے کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑی مچھلی مری پڑی ہے، بہت بڑی مچھلی، یعنی بتایا جا رہا کتابوں کے اندر، یعنی اس مچھلی کی لمبائی تقریباً 80 فٹ تھی، 80 فٹ کی لمبی مچھلی مری پڑی ہے۔ لوگوں نے کیا کہ چلو اسی میں تو مہینہ بھر چلے گا، گھر بار اٹھا کر لے کر گھر پہنچے۔ لے جانے کے بعد جب پیٹ کو چیرا گیا تو اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں، جمیس باٹلے زندہ ہے، جمیس باٹلے زندہ ہے اور دوڑ رہا ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا، اور وہی مستشرقین جس نے کتاب کو پھینک دیا تھا سینے سے لگا کر کہنے لگا یہ پیاری کتاب ہے، یہ کتاب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے سینے سے لگا وہ کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اس کتاب کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن جب سینے میں یہ آواز آئی، کانوں میں جب یہ آواز پڑی، قرآن کی تلاوت کی آواز پڑی، تو حضرت وہی عمر پلٹ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، وہی آگے چل کر امیر المومنین بنتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کو میں نے رمضان کے مہینے کب اتارا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر میں اس کتاب کو نازل کیے۔ میں نے لوگوں کو بتایا لوگوں لیلۃ القدر میں نے کتاب کو نازل کی ہے۔ اب آئیے آگے دیکھیے، یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، یہ 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا۔ یہی 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب افطاری کے لیے ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، افطاری کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، اس افطاری کے ٹائم اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہم نے جب رمضان کے روزے رکھا اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس مہینے میں گناہوں کو معاف کر دیتا اور جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے روزے رکھا نہیں، قریب ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس سے مراد بڑے بڑے شیطان جو ہے باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو اپنے یعنی راہ سے بھٹکا نہ سکے کہ وہ راہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمانے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اے لوگو جنت حاصل کرو، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والے اے لوگو آ جاؤ رمضان کے روزے رکھو، تمہارے لیے دروازے کھولا گیا ہے اور تمہارے لیے دروازے بند کر دیے گئے، آ جاؤ اس رمضان کے مہینے میں اس اللہ کی عبادت کر لو، اس مالک کی عبادت کر لو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے میں شیطانوں کو باندھ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں؟ ہمارا حال کیا معلوم ہے؟ خاص طور سے نوجوان جو ہے، نوجوان نسل، نوجوان طبقہ، وہ کیا کرتے؟ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، گھر سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور گھر سے بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنا پڑے گا، گھر سے جب پڑے گی تو وہ ڈر کی وجہ سے وہ ڈر جاتا، اندر میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچہ بھی رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اس کے اندر یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا کچھ بھی ہو جائے، اس نے رکھ لیا۔ ہم نے سوچا نہیں اس لیے نہیں رکھ پا رہے۔ رمضان کے روزے رکھو لوگوں، یہ فضیلت ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لیلۃ القدر یعنی رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، جو ہزاروں مہینوں سے رات بہتر ہے۔ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ لوگوں اس رات کے لیے تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب جوڑا جائے تو 84 سال سے بھی زیادہ ہے ایک رات کی فضیلت۔ ایک رات لیلۃ القدر میں جو رات آتی ہے، ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں۔
اس مہینے میں قرآن اتارا گیا، اس مہینے میں لوگوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں ہزاروں مہینے سے بہتر ایک ہی رات آتی ہے، ایک ہی رات، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہم سو جاتے ہیں، قرآن تلاوت کرنے کے بجائے ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں اس مہینے کی فضیلتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جو روزے رکھنے والوں کے لیے ایک اسپیشل جنت کا دروازہ ہے، الگ سے ایک جنت کا دروازہ ہے، اور جس کا نام ہے باب الریان، جس کا نام ہے باب الریان۔ یعنی دنیا میں جو انسان رمضان کے روزے رکھا، 14-15 گھنٹے جو بھوکا پیاسا رہا، اس کے لیے جنت کا اسپیشل دروازہ ہے۔ جس نے روزے رکھا اس کے لیے باب الریان، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کا انعام میں دوں گا۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور بدلہ میں دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہیں اور دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے تو رکھو اور اس کے بعد آؤ اور مجھ سے سوال کرو، یقیناً میں تمہیں انعام دوں گا۔ یہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے، رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان، جو مومن، جو مسلمان، جو اللہ پر ایمان لانے، رسول پر ایمان لانے والا شخص ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کے ما قبل میں جو گناہ کیے ہیں، یعنی اس نے اپنی زندگی میں، یعنی زندگی کی شروعات سے لے کر آخر تک اس نے جو بھی خطائیں کیے، یہ اللہ کے نبی فرماتے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، سارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کسی نے یہ سچ ہی کہا ہے، آیا وہ مہینہ جس میں لوگ مسلمان بنیں گے، آیا وہ مہینہ جس میں لوگ مسلمان بنیں گے۔ ایک مہینے کے لیے مسلمان بن گیا، 11 مہینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو وہ ہے کہ ہمارا حال تو وہ ہے جو ہم نے 11 مہینہ چھوڑ دیے، نماز، روزے اور حج زکوٰۃ، یعنی 11 مہینے ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ایک مہینہ اب آئیں گے جو مسجدوں کے ذمہ دار پریشان ہوں گے، مسجدوں کے ذمہ دار تکلیفوں میں ہوں گے کہ جگہ میں کہاں سے لاؤں، لوگوں کے انتظام میں کہاں سے دوں، یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ جب عید کی نماز ہوگی وہی لوگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اس مسجد میں آزاد دینے والا باقی نہ رہے گا، اس میں اپنے رب کو پکارنے والا باقی نہ رہے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر آج دیکھیے، تاریخ اٹھا کر آپ کو پتا ہوگا، معلوم ہوگا کہ مسلمان ذلیل و خوار ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، وہ کیسے بچ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، غور کرو، اس رمضان کے مہینے میں روزے وہ چیزیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزے ڈھال بن جائے گا، لوگوں سے کہے گا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، یا اللہ اس نے آپ کے لیے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، یا اللہ تو جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو بچا لے اس کو، کیوں؟ اس نے آپ کے لیے روزے رکھا ہے، آپ اسے بچا لے۔ یہی روزہ قیامت کے دن ڈھال بن کر رہے گا، یہی روزہ لوگوں کو بچائے گا، یہی روزہ لوگوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا، یہی روزہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والا بنائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں، رمضان کا مہینہ قریب ہے، روزے کی تیاری کرو، تیاری میں لگ جانا ہے، ہمیں یعنی مہینہ بھر روزے رکھنا ہے۔ اور ایسی بات نہیں ہے، اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کو مومن بھی بنا دیتا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، پاپی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں مومن بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر ایک انسان یہ تہیہ کر لے، اگر یہ انسان وعدہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے اس مہینے میں روزے چھوڑ کر میں بھاگوں گا نہیں، روزے رکھوں گا، اگر وہ شرابی بھی ہے، اگر وہ کبابی بھی ہے، اگر وہ جواری بھی ہے تو اسے بچ جائے گا۔ کیوں؟ اسے یہ
पता रहता है कि रमज़ान का महीना है, हमें रोज़े रखना पड़ेगा। उसने रोज़ा रखा, अब वो शराब के करीब ना जाएगा, उसके अंदर ये अल्लाह का डर रहेगा, हमने रोज़े रखा है, रमज़ान शराब के करीब में नहीं जा सकता। अगर वो रोज़ेदार है तो वो गुटखा नहीं खा सकता, अगर वो रोज़ेदार है तो सिगरेट पी नहीं सकता, इन चीज़ों से दूर हो जाएगा, इन चीज़ों से वो दूर आ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों ये तहिया कर लो, इसलिए ये वादा कर लो कि रमज़ान के रोज़े छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए रमज़ान के रोज़े रखना पड़ेगा। लोगों को मोमिन बना देता है। लेकिन और एक मसला है, मसला क्या है? घरों में जो औरतें रहती है उसको मारते हैं लोग कि तुम खाना दो। वो बेचारा यानी वो बेचारी क्या करेगी, मजबूर रहती है, घर में खाना देना पड़ता है क्योंकि कमा कर लाने वाला तो मर्द है और वो खुद रोज़े नहीं रखता है, रोज़ों से दूर है। मेरी माँ बहनों, आप उसे समझाने की कोशिश करें, आप उसे बताएं कि रोज़े रखे, अल्लाह का डर उसके दिलों में पैदा करवाएं और उसे बताएं कि मेरा शौहर या अल्लाह का डर पैदा करो, एक दिन मरना है। हट्टा कट्टा नौजवान चलता फिरता आदमी मौत आ जाती है, वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है, उसे मरना पड़ता है, उसे दुनिया से जाना पड़ता है। इसलिए उसे अल्लाह का डर उसके दिलों में पैदा करवाए, उसे बताए कि अल्लाह का डर पैदा करो, लोगों अल्लाह का खौफ पैदा करो, वरना तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। यही रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही रोज़ा जिसके बारे में इस्लाम की बुनियादों में से एक चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। व तुकीम सलाह, नमाज कायम करना, व तूतिया ज़कात अदा करना, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, रोज़े रखना। आखिरी चीज़ व तहुज्जुल बैतैन इस्तताअता इलैहि सबीला, और बैतुल्लाह का हज करना। यही रोज़ा जिसके बारे में गैरों के अंदर भी मौजूद है और श्री कृष्ण ने भी फरमाया, यानी तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता चतुर्थ वस्तु वरधारी, रमज़ान के रोज़े रखो, उपास रखो। हमारे हिंदू भाइयों में अभी भी रोज़ा है, लेकिन उन लोगों के दरमियान ये हमारे दरमियान ये फ़र्क है, वो लोग रोज़े तो रखते हैं लेकिन अन्न न खाओ, सब कुछ खाओ। घर में खाना होना छोड़कर सब कुछ खाते हैं, घर में खाना होना छोड़कर तमाम की तमाम चीज़ वो खा डालते हैं। और हम में क्या है, अल्लाह के लिए रोज़े रखो, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। वो लोग भी ताज्जुब करते हैं, अरे इस्लाम कैसा मजहब है जो लोगों के इस्लाम लोगों को 14-15 घंटे और 1-2 दिन नहीं, महीना भर लोगों को रखने की इजाज़त दी है। वो लोग कैसे कर लेते हैं, एक बच्चा सा कर लेते हैं। लोगों ताज्जुब करो, ये इस्लाम ने लोगों को ताकत दी है। आज दुनिया के अंदर सारी किताबें उठाइए, किताबों में सारी किताबों के अंदर मिलावट कर दी गई। एक किताब है जिसके बारे में कुरान है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लोगों, इस किताब की जिम्मेदारी हमारे पास है, कुरान की जिम्मेदारी हमारे पास है, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दीन की भी जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ताला ने इस दीन की जिम्मेदारी हम और आपके ऊपर डाल दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, ए लोगों तुम दीन की हिफाजत करो, उसके अहकाम पर अमल करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम ये चाहते हो कि तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत ना हो, तुम्हें कोई मारे ना, तुम्हें कोई कत्ल ना करे, किसी भी मुल्क में कंट्री के अंदर तुम्हें ना मारा जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दीन की हिफाजत करना पड़ेगा। हमारा हाल तो ये है कि मस्जिदों में वो लोग हाजिर होते हैं जो बुढ़ापे के उम्र में पहुंच चुका है, मस्जिदों में आकर वो लोग पुकारते हैं, वो लोग अज़ा पुकार कर नमाज पढ़ते अजान देते हैं, जिसकी उम्र 60-70 साल की हो चुकी है, जिसकी दाढ़ी पक चुकी है, जिसका बाल पक चुके हैं, वो आकर हाजिर हो रहा है। मेरे भाइयों, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर है। ये रोज़े भी रखना हमें, और इस महीने में अल्लाह की इबादत करना है, दीन की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। अच्छा आपको बता दूं, इस दुनिया के अंदर एक जालिम हुक्मरान गुजरे हैं,
جس کا نام حجاج بن یوسف، یہ ظالم حکمراں بڑے بڑے علماء کو قتل کروایا، بڑے بڑے علماء کو مروایا، لیکن یہ پھر بھی یہ ظلم کرنا نہ چھوڑا۔ لوگ یعنی پریشان ہو کر اس زمانے کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، اے امام حسن بصری کیا کیا جائے؟ یہ حجاج بن یوسف آج بھی ظلم کر رہا ہے، آج بھی ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم سے کیسے بچا جائے؟ اس کے ظلم سے ہم کیسے بچے؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، یعنی امام حسن بصری فرماتے ہیں، لوگوں کیسے بچنا ہے؟ یہ جو ظالم حکمراں مسلط تھے تو کیوں ہے؟ بچنے کا تو یہ آپشن بعد میں، لیکن مسلط کیوں ہوا وہ بھی تو سن لو۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج بن یوسف تم پر ظالم حکمراں مسلط ہے وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے، وہ تمہارے خود کے اعمال کے وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے تم نے دین کے احکام کو چھوڑ دیا، رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا، ان تمام چیزیں قربان کر دی، چھوڑ دی، تم نے یہ فالتو سمجھا، اس لیے اللہ نے تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا۔ آج ہمارے درمیان ایک بات چل رہی ہے اور بہت زیادہ کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا، لوگوں کو تباہ کر دیا، لوگوں کو برباد کر دیا، یہی ہے نا بات چل رہی ہے کہ لوگوں کو تباہ کر دیا، لیکن ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ ترکی میں اللہ کا عذاب زلزلہ کی شکل میں آئے ہیں، ہمارے ملک میں ایک گورنر حکومت کی شکل میں آ کر ہم کو بھی تباہ کر دیا، ہم کو بھی برباد کر دیا۔ ہم نے اس بات کو کبھی دیکھا نہیں، ہم نے نظریں ڈال کر کبھی غور نہیں کیا ہے، گھروں میں کھانا نہیں ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں، کوئی بھی انسان ہو، سارے کے سارے پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں اس ملک میں تم حقدار نہیں ہو، جس ملک کو آزاد کرنے والے ہم اور آپ ہیں، ہمارے بڑوں نے خون بہایا، پانی کی طرح بہا کر اس ملک کو آزاد کیا، آج اسے کہا جا رہا ہے ملک کو چھوڑ دو، نکل جاؤ، اس ملک تو یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہ سمجھا ترکی کے اندر زلزلہ آیا، لیکن ہمارے یہاں بھی حکومت کے شکل میں ایک زلزلہ ہے، اسے بھی ہٹانا ہے۔ یہ زلزلہ ہمارے اوپر بھی مسلط ہے، جو لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے بہار میں تو نہیں ہے، لیکن آپ یو پی کے اندر چلے جائیں، نہ جانے کتنے چیزیں بندے لوگوں کو لوگ کھا نہیں پا رہے ہیں، لوگ کھا نہیں پا رہے، پریشان ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہا، کبھی تو یہ کبھی تو فلاں، یہ بھی ہمارے اوپر بھی ظالم حکمراں مسلط ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے، ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو دیکھو تم اللہ کے حکام سے دور ہو، تم بھی سدھر جاؤ، تم بھی آ جاؤ دین کے حکام پر۔ یہ تو سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ملک میں نہیں آیا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تباہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برباد کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ وہاں آیا تو یہاں تھوڑی آ سکتا ہے۔ ارے اللہ کا عذاب جب بگڑ جاؤ گے زیادہ، نہ ہمیں چھوڑنے والا نہ آپ کو، سارے لوگوں پر وہ عذاب مسلط ہونے والا، سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کرے، رمضان کے مہینے پر اپنے رب کی عبادت کرنے کی کوشش کرے، رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو پکارنے کی کوشش کرے۔ یہ مہینہ لوگوں کے لیے مغفرت کا یعنی نیکیوں کا موسم ہے۔ جب ہم اس مہینے میں پہنچتے ہیں تو ہم اور آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کو دین سے بچایا جاتا ہے، اس مہینے میں لوگوں کو جہنم سے بچایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جہنمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو افطاری کا ٹائم اسے بچاتا ہے، افطاری کا ٹائم اسے جہنم سے بچا کر دوسرے جگہوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رمضان روزے وہ ہے جو لوگوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، لوگوں کے لیے دعا کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا میرے پروردگار تو اسے بچا لے، اے میرے اللہ تو اسے بچا لے، اس نے تو 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، اس لیے صرف آپ کے لیے آپ کے نبی نے جو بتایا الصوم لی وانا جزی کے مطابق اس نے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا۔ یہ رمضان کے مہینہ ہے اور دین کے حکام میں سے ایک ہے۔
دین کی بنیادوں میں سے ایک چیز ہے اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب دل میں یہ ٹھان لے کہ میں خود بھی رکھوں گا اور گھر کے بال بچے بھی رکھنا پڑے گا، میں رکھواؤں گا، خود بھی ہو جائے، کیونکہ دین کے حکام ہے، جس پر فرض ہے وہ رکھوائے، کیونکہ آج جوان لوگ بھی بھاگ رہا ہے۔ میں مدرسہ حلیمیہ للبنات کے سارے بچوں کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ لوگ اسٹیج پہ آنے کی کوشش کریں، اور ان لوگوں کے گارجن حضرات کو بھی آواز دے رہا ہوں کہ وہ لوگ ڈیسک پر آئیں، اسٹیج پر آنے کی کوشش کریں، انعام تقسیم ہوگی۔ تو دین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ان چیزوں پر عمل کرے، آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ دین پر چلنے سے انسانوں کا کامیابی ہے، انسانوں کا راہ دکھایا جاتا ہے کہ آ جاؤ، راہ تمہیں دکھایا گیا ہے، تم آ جاؤ۔ اگر تم دین کے احکام پر عمل کرو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ انسان اس دنیا میں ایک انسان ارب پتی بننے کے بعد وہ کامیاب نہیں، ایک انسان دنیا میں پیسہ کمایا، مال جمع کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کون کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جو جہنم سے بچ جائے گا اور جس کا ٹھکانہ جنت ہوگا وہ کامیاب ہے۔ یعنی قیامت کے دن جس کو جہنم سے بچایا جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس دنیا میں پیسہ جمع کرنا، اس دنیا میں مال زمین و جائیداد جمع کرنا، ارب پتی بننا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک انسان ہے وہ ارب پتی ہے، اس کے پاس لاکھوں کا کاروبار ہے، وہ چل رہا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن ہو، کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن ہو، یعنی قیامت کے دن جس کو جہنم سے بچایا جائے، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے وہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے۔ اے لوگو اس دنیا کیا بچو، دنیا کسی سے وفا نہیں کیا ہے، آج تک کسی سے وفا نہیں کیا ہے، اس لیے دنیا کے دھوکے سے بچو۔ فرعون آیا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ کر بھی گیا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ اللہ نے اس کو یعنی دریا میں ڈبو کر مار دیا، سمندر میں ڈبو کر ختم کر دیا، اور جو طاقت ہے وہ طاقت بھی بتا دیے۔ یعنی وہ فرعون جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ان کی بیوی بھی یہ سمجھ گئی ہے یہ فرعون جھوٹا ہے، وہ چھوڑ دیتے اپنے شوہر کو اور چھوڑ کر وہ چلی جاتی ہے اور ایمان لاتی ہے۔ اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں جنت دے کر ہی رہوں گا۔ یہ فرعون جب ڈبو کر اس کو مار دیا، ختم کر دیا، اسے طاقت پتہ چل گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہی حیثیت ہے، یہی طاقت ہے، اور اس فرعون کو پوری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا۔ آج بھی لاش فرعون کی لاش مصر میں پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اے لوگوں دیکھو عبرت ہے۔ یہی انسان کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ اللہ نے عبرت بنایا پوری دنیا والوں کے لیے، اللہ نے عبرت بنایا یعنی اس دنیا و جہان والوں کے لیے کہ عبرت ہے۔ لوگوں دیکھو اس عبرت کو، یعنی آیا تھا ظالم حکمراں، یعنی سمیہ کو مارنے والا کون تھا؟ ابو جہل، جس نے مار دیا، ختم کر دیا، دو ٹکڑوں میں تبدیل کی، لیکن مرتے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو مار دی لیکن میں کامیاب نہیں ہوں۔ وہی کامیاب ہے جس کے بارے میں کبھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اے عمر تم جنت میں اکیلے جاؤ گے، یہ ابو بکر تم جنت میں اکیلے جاؤ گے، لیکن جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر جائے گی تو وہ اکیلے نہیں جانے والی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ اور دو شخص ہوگا، اس کا شوہر ہوگا اور اس کا جوان بیٹا ہوگا، جس کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مارا گیا۔ یہ ہے ابو جہل نے بھی کہا یہ کامیابی نہیں ہے، یہی ابو جہل، غور کرو لوگوں، یہی ابو جہل یعنی ایک بدوی انسان، ایک کمزور انسان سے گائے خرید کر پیسہ دینا نہیں چاہتا، یہ تہیا کر لیتا میں پیسہ نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اسے نذرانہ نہیں دوں گا، پریشان کرتا ہے، اور اسے پریشان کرنے کے بعد وہ آدمی یعنی لوگوں کے یعنی وہ مکہ کے سرداروں کے پاس جاتا
آتے ہیں, سوال کرتے ہیں کیا کیا جائے, پیسہ نہیں دے رہا ہے. ان لوگوں نے جواب دیا کہ پیسہ نہیں دے رہا تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ارے وہاں کے بہت بڑے سردار ہیں, اس کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ مروا دیں گے, وہ ختم کر دیں گے, نہیں جا سکتے ہیں. ایک کام کرو, تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ, جو نبی دعویٰ کر رہا ہے, جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. یہ ظالموں کا کہنا ہے. وہ آ کر ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, آتے ہیں سوال کرتے ہیں, آتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ کے نبی, یا اللہ کے رسول, آپ ہمیں یہ ابو جہل کے پاس سے میرا نذرانہ دلوائیے. اس نے میرے پاس سے گائے خرید لی لیکن پیسہ نہیں دینا چاہتا, کیا کیا جائے؟ ارے پیسہ تو دلوائیے. اللہ کے رسول ایک منٹ بھی ضائع نہ کرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتا ہے اے ابو جہل, دروازے کو دستک دی اور پکارا ابو جہل تم نے اس آدمی کا پیسہ نہیں دیا, فوراً دے دو. وہ اللہ یعنی نظروں میں دیکھتے ہی پیسہ لا کر دے دیتے. سارے بادشاہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور سوچ میں پڑ جاتے, ارے ابو جہل نے تو یہ تہیا کر رکھا تھا, ابو جہل نے یہ وعدہ کر رکھا تھا پیسہ نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے میں اس کو نذرانہ نہیں دوں گا, میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا, میں پیسہ نہیں دینے والا ہوں. لوگوں نے آ کر سوال کیا یا بادشاہ آپ تو یہ چاہتا تھا کہ پیسہ نہ دو لیکن پیسہ کیوں دے دیے؟ ابو جہل نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ اس یعنی لات و عزا کی قسم, میں نے سوچا تھا کہ پیسہ نہیں دوں گا لیکن محمد الرسول اللہ آ کر نظروں میں نظر ڈال کر جب بولے کہ ابو جہل پیسہ دے دو, تو کوئی غائبی طاقت مجھے اندر سے پریشان کر رہا تھا کہ پیسہ دے دوں اور وہ کوئی نہیں. اسی وقت اس نے کہا کہ وہ لگتا ہے کہ اللہ ہے, رب ہے, لیکن وہ ایمان نہیں لائے, ایمان نہیں لائے, ایمان کے حکام پر, اسلام کی بنیاد پر عمل کرنا نہیں چاہا, اسلام کی بنیاد سے وہ دور رہا, اسلام کی بنیاد سے وہ بھاگنے کے لیے تیار تھا. کیوں؟ اس نے اسلام کو لوگوں کو بھٹکایا کرتے تھے, لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بری چیزیں اس کے قریب نہ جاؤ. میرے بھائیوں, یہ رمضان یعنی یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, آپ قریب آ جائیں اور اسلام کی بنیاد کی ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور چلے جائیں تو آپ برباد ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آدمی برباد ہے, وہ آدمی تباہ ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے تباہ و برباد کر دیا, سو کر گزار دی. اس نے ایسے ہی سویا رہا, رمضان کا مہینہ چلا گیا, اسے پتہ بھی نہیں رہا. تو ہمیں رمضان کے مہینے میں رمضان آنے سے پہلے تیاری کرنا ہے. رمضان آنے سے پہلے جب رمضان کے مہینہ قریب آئے, قریب ابھی ہمیں رمضان کے مہینے کی تیاری کرنا ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہے, اپنے گھر کے اندر جو بھی لوگ ہیں, جو بھی روزے رکھ سکتے ہیں, ان لوگوں کو حکم دے, ان لوگوں کو بتائے اور خود جگائے اور روزے پکڑوائے, وہ عادت بنائے, عادت ڈالنے کی کوشش کرے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو جب سو جاتے ہیں تو بچے کو گھر باہر سے حکم دیتا ہے بیٹا تم جلدی سو جاؤ, موبائل کا عادی نہ بنو. کیوں؟ صبح اٹھ کر تمہیں کام کے لیے جانا ہے, صبح اٹھ کر تمہیں یعنی اس گھر کو چھوڑنا ہے اور صبح اٹھ کر تمہیں اسکول جانا ہے, کام کے لیے جانا ہے. وہ باپ اپنے بیٹے کو کھلا پلا کر جوان کر دیا, بیٹے کی عمر 25 سال 30 سال ہے لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ملی, اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی کہ اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا جلدی سو جاؤ, فجر میں اٹھ کر تمہیں نماز پڑھنا ہے. کبھی باپ نے نہیں بتایا. تو آپ اس دینی پروگرام میں شرکت کریں, دین کی باتیں سنیں. خوش نصیب آپ کے گاؤں والے. دیکھیے دو لوگوں نے محنت و مشقت کر کے اس پروگرام کو رچایا, سجایا اور لوگوں کو سننے کا موقع دیا, بتایا کہ ہماری بیٹی کہاں تک پہنچ سکتی ہے, ہمارا بیٹا کہاں تک پہنچ سکتا ہے. یہ لوگوں کو طاقت دکھائی. ہم گھر بیٹھ کر بچے کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. اب تعلیم میں پیسہ دینے کی کوشش کریں. جو آپ کے پاس جو آپ کما رہے ہیں, چلو آپ 400 روپیہ کما رہے ہیں, ان میں سے 200 گھر کا خرچ رکھے اور 50 اپنے خرچہ رکھے اور اس کے بعد جو 150 روپیہ ہے اپنے بچے کی تعلیم میں دینے کی کوشش کریں. بچے کی تعلیم میں دینے کی کوشش کریں. بچے کو آگے چل کر علم والا بنائیں, عالم بنائیں. آپ ماسٹر بنائیں, آپ انجینئر بنائیں, آپ ڈاکٹر بنائیں. یہ میں منع نہیں کرتا لیکن شرط ہے کہ پہلے دینی تعلیم دے. دینی تعلیم سے وہ
जब पूरी तरीके से आ जाए दीनी तालीम के अंदर और उसके अंदर सारी बातें आ जाए दीन की, अब उसे मास्टर बनाएं, अब उसे इंजीनियर बनाएं, अब उसे डॉक्टर बनाएं, जो बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन अगर दीनी तालीम नहीं हो मेरे भाइयों, ये औरत हो या मर्द, सारे लोगों को घर से यही जवान निकालता है। क्यों? उसके अंदर तालीम नहीं है, तालीम की कमी है। ये प्रोग्राम लोगों को बताया कि आपके बेटे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपकी लड़की कहाँ तक पहुँच सकती है, आपके जवान ये बड़ी हो गई ये बेटी वो कहाँ तक जा सकती है। ये लोगों को ताकत दिखाइए। आज हम क्या करते हैं, घर में सोए, अरे ये नहीं पढ़ सकती है, ये मदरसा जाकर नहीं पढ़ती है, ये मदरसा जाकर नहीं पढ़ने वाला है, ये नहीं पढ़ रहे हैं, इसको भेज के कोई फायदा नहीं, मेरा पैसा बेकार हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आप क्या करें, तालीम में ख़त्म करने की कोशिश करें। पैसा तालीम में दे, 100 में आप 300 कमा रहे हैं, 100 तालीम में लगाए। मैं एक दिन का 100 जमा करे और महीना भर की जो 3000 है, महीना भर में जो रुपया है 3000 है, तालीम में देने की कोशिश करें। अपने बच्चों के पीछे ख़त्म करें और ये पैसा ऐसे बेकार ख़त्म ना करें कि जहाँ तहाँ वो जाए ख़त्म कर दे और जहाँ बच्चा घूमे। ऐसे नहीं है। आप 10 रुपया दे, अब बताए कि तुमने कहाँ खर्चा किया, ये 10 रुपया तुमने कहाँ उड़ाया, क्या किया। सवाल करे उससे कि तुमने क्या हासिल की 10 दिन में, तुमने महीना भर जो पढ़ा हो क्या पढ़े हो। आप ये सब सारी चीज़ें सवाल करें, सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करें। अगर ये चीज़ आप और हमारे अंदर नहीं है तो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। एक इंसान, अब बताएं, एक नौजवान डॉक्टर बनता है। मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा और ये हकीकत है, राजस्थान के अंदर एक जवान बेटे, एक माँ ने एक जवान बेटे को, शौहर यानी उसका बाप मर जाते, दुनिया से गुजर जाता, अल्लाह का प्यारा हो जाता है। एक माँ ने क्या की, सारी जेवरात बेच डाली, ज़मीन बेच दी, एक बेटे को इंजीनियर बनाया। जब बेटा इंजीनियर बन गया, घर आया, उसने शादी की माँ को पता नहीं, उसने निकाह की माँ को खबर नहीं, और निकाह करने के बाद जब आए लोगों ने दबाव दिया, अरे तुम्हारी माँ झोपड़ी में पड़ी है, तुम्हारे लिए 2.5 बीघा ज़मीन बिक चुकी है, तुम क्या कर रहे हो। माँ को लाए हैं, ये 2-3 दिन रहते हैं, बीवी के कहने पर उसने माँ को जंगल में ले जाकर फेंक दी। वो माँ रो रही है, वो रो रही है। लोगों सवाल, यानी वहाँ के जो निगरां थे, जब वो रास्ते के करीब आई, वो चल पा रही थी, पूछा क्या बात है। उसने कहा बेटा मुझसे मत पूछो, मेरा झोपड़ी फला जगह पर है, यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, मुझे वहाँ ले जाकर छोड़ दो, मैं वहाँ खुश हूँ, मैं उसी जगह पर रहूंगी। एक माँ की ये दर्द है। क्यों? उसने दीनी तालीम से रोका, उसने इंजीनियर बनाया, उसके अंदर ये तमीज़ नहीं, ये तालीम नहीं है कि मेरे बेटे को भी दीनी तालीम देनी चाहिए। अगर उसके अंदर दीनी तालीम होता तो मुझे घर से नहीं निकालता। अगर उसके अंदर इस्लाम की यानी दीन की बात होती तो हमें घर से नहीं निकालता। ये दीनी तालीम की कमी की वजह से लोगों को मार कर घर से निकाला जा रहा है। हमारे गाँव में कितने नौजवान हैं जिसने शादी करने के बाद घर को छोड़कर दूसरे गांव में बसे हुए हैं। मैं कभी कभी सवाल भी करता हूँ क्या बात है, घर जाते हुए नहीं, माँ बाप को देखते हुए नहीं। अरे वो लोग क्या जाने, बुढ़ापे में पहुँच चुका है, जो मन में आया बक दिया, जो मन में आया बोल दिया। मैंने कहा वही माँ बाप तुम्हें जवान किया, खिला पिला कर तुम्हें जवान किया है, और अब तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं जानता। अरे वो कमज़ोर हो गया है। हाँ मैं मानता हूँ कि अल्लाह ने ये कमज़ोरी का दौर बताया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। ये मैं मानता हूँ कि इंसानों को जब पैदा किया तो कमज़ोर था, फिर जवान हुआ, ये ताकतवर हुआ, फिर कमज़ोर हो गया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं, ये भी तो अल्लाह के रसूल ने बताया जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाए तो कमज़ोर हो जाता। अब तुम जवान हो, तुम बच्चा था, माँ बाप जवान थे, वो तुम्हें बता रहे थे किस तरीके से चलना है। तुमने हजारों बातें कह दी, तुमने हजारों बातें बोल दी, उसने बर्दाश्त की। और बर्दाश्त का क्या मादा है, पहले उसने दिखाए और उसके बाद अब तुम्हें दिखाना है कि बुढ़ापे माँ बाप अगर तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें मना कर रहे हैं, अगर वो बुढ़ापे की कमज़ोरी की हालत से कुछ गलत भी बक दे तो तुम्हें नज़रअंदाज कर देना है। आज देखिए हमारा नौजवान क्या करते हैं, माँ बाप के कहने के मुताबिक वो शादी भी नहीं करते, किसी लड़की को लेकर वो भाग जाता है। क्यों? अरे ये कुछ मालूम नहीं, अरे मौलाना से बता रहे थे कि जो शादी करना, निकाह करना अपने मुताबिक करो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो अपने माँ बाप के छोड़कर अपने मुताबिक करें। आपने देखी लड़की को पसंद आई है, अच्छी लड़की है, लेकिन आपके वालिदैन जो देखते हैं ना, उसके तजुर्बे को आप तोलते हैं कि ये जो लड़की है ये चलने वाली है नहीं, ये दीनदार है या नहीं। लेकिन ये दीनदारी को देखने का तजुर्बा वो हो सकता है वो बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाए, लेकिन अल्लाह ने तजुर्बा दिया है। ये तजुर्बा बुढ़ापे
علم انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آپ والدین کے کہنے پر عمل کریں، اور میں ان والدینوں سے کہوں گا جو لوگ اس محفل میں ہیں اور گھروں میں آئے اور دیکھیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کیا حاصل کر سکتا ہے، دینی تعلیم سے وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہے، یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور اپنے بچے کو تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ آپ کے قریب میں کٹھیار بازار ہے، آپ وہاں بھی بھیج سکتے ہیں۔ کٹھیار قریب ہے، ہم لوگوں سے بہت دور ہے، قریب ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ کٹھیار ہے، دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں، اپنے بچے کو بتائیں کہ دینی تعلیم کیا ہے۔ اگر دینی تعلیم نہ ہو تو سارے لوگوں کو گھر سے مار کر بھگا دیا جاتا ہے، نکال دے گا، کل ہو کر آپ کسی سے انگلی اٹھا نہیں سکتے، کل ہو کر آپ کسی سے بول نہیں سکتے۔ تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں، دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیم اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔